پیدائش کی کتاب اس کا 29واں باب۔ اور یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے، اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہیں، کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا، اور جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے۔ تب یعقوب نے ان سے کہا، اے میرے بھائیوں، تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ہاران کے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا، ہم واقف ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے کہا، خیریت سے ہے، اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اور اس نے کہا، دیکھو، ابھی تو دن بہت ہے اور چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں، تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں۔ تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ اور یعقوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا۔ اور یعقوب نے راخل سے کہا کہ میں تیرے باپ کا رشتہ دار اور ربکا کا بیٹا ہوں۔ تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا۔ لابن نے اس سے کہا کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا، چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندلی تھیں، پر راخل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راخل پر فریفتہ تھا۔ سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کر دوں گا۔ لابن نے کہا، اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی۔ اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔ اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے، تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ لابن نے کہا، ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں۔ تو اس کا ہفتہ پورا کر دے، پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے، جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا۔ تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی، اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ سو وہ راخل سے بھی ہم آغوش ہوا، اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور 7 برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بانجھ رہی، اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام روبن رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا، سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا۔ وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا۔ سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔
تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہو گئی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کا بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا۔ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور پھر میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، زہ قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے، اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راخل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا، اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زبلون رکھا۔ اس کے بعد اس کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راخل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کے میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں، میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر، اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا، تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتیلی اور ابلک اور کالی ہوں، اور جتنی بکریاں ابلک اور چتیلی ہوں، ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔
اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتیلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا، میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھاردار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کا سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا، اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لی اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گندے دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گینددار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دی، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاردار چتلے اور ابلک بچے دیے، اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاریدار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گابن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابن ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئی۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔ اس کلام کے پڑھے جانے پر اور تمام سننے والوں پر خدا باپ کی کثرت سے برکت ہو، آمین۔